اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فرددناه إلى أمها كي تقر أعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظیم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حضرات گرامی قدر، قصص الانبیاء کے سلسلہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات عطا فرمائی. پروردگار عالم نے ان سے براہ راست ہم کلام ہو کر انہیں کلیم اللہ بنایا. وقت کا فرعون ملک مصر میں اپنی فرعونیت کو قائم کیے ہوئے اور اقتدار کے نشے میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرعون کی فرعونیت کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا.
آپ کی تشریف آوری سے پہلے نجومی فرعون کو مطلع کرتے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھ پر آپ کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی کرسی چھن جائے گی۔ چنانچہ ان نجومیوں کے کہنے پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کہ کسی بھی ماں کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا اسے خنجر کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس امتحان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ آل فرعون تم پر کس قدر ظلم ڈھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر ڈالتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کروایا، صرف اس لیے تاکہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ پھر اس کے وزیروں نے، مشیروں نے، درباریوں نے کہا کہ آپ اس طرح اگر ان کی نسل کشی کریں گے تو یہ بنی اسرائیل تو آپ کے غلام ہیں، پھر آپ کی خدمت کون کرے گا، غلامی کون کرے گا؟ چنانچہ اس نے کہا کہ 1 سال بچے ذبح کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے نشان کو ظاہر کرنا تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال دنیا میں بھیجا جو بچوں کو ذبح کرنے والا سال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی کون سی خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ چاند جیسا بیٹا عطا فرما دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ایک اللہ کی ایسی بندی ہے کہ دل کے اندر خوشی بھی ہے کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، لیکن دل کے اندر خوف بھی ہے کہ ابھی کچھ عرصے میں، چند لمحوں میں فرعون کے اہلکار آئیں گے
اور میری گود خالی ہو جائے گی، مجھ سے میرے لخت جگر کو چھین کر اس کو ذبح کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو تسلی دی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کی والدہ کو تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان ارضعی، اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی رہے، اس کو دودھ پلاتی رہے۔ جب تجھے فرعون کے اہلکاروں کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں ڈر آ جائے کہیں آ نہ جائیں، فرمایا ہم نے موسیٰ کی والدہ کو تلقین کر دی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اپنے لخت جگر کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ یہ سورہ القصص ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اذا اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کی، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اپنے لخت جگر کو صندوق میں بند کر دینا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ اللہ، یہ کیسا منظر ہے! ذرا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے جذبات کو اپنے تصور میں تو لائے کہ اپنے لخت جگر کو اس ماں کا کیسا حوصلہ ہوگا کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو دریا کی موجوں کے حوالے کرتی ہے۔ کیا توکل ہوگا، کیا بھروسہ ہوگا، کیا یقین ہوگا!
دریا کی لہریں، دریا کی موجیں، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی غرق ہو یا درمیان دریا کا کام ہے بہہ جانا، موجوں کا کام ہے بہہ جانا، لیکن پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، تسلی دی، اے موسیٰ کی ماں، میں تیرا بھی پروردگار ہوں، میں اس موسیٰ کا بھی پروردگار ہوں، میں اس بات پہ قادر ہوں، تیری گود میں پیارے موسیٰ کو وہ آرام نہیں ملے گا جو آرام میں دریا کی لہروں اور موجوں کی گود میں موسیٰ کو عطا کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ نے 4 وعدے کیے، 4 وعدے کیے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے۔ پہلا وعدہ کہ میں پیارے موسیٰ کو فرعونیوں کے خنجر سے محفوظ رکھوں گا۔ دوسرا وعدہ، میں دریا کی موجوں میں اپنے پیارے موسیٰ کی حفاظت کروں گا۔ تیسرا وعدہ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تیسرا وعدہ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے موسیٰ کی ماں، ایک وقت آئے گا کہ میں موسیٰ کو واپس تیری گود میں واپس لوٹاؤں گا۔ چوتھا وعدہ، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں تیرے لخت جگر کے موسیٰ کے سر پہ رسالتوں کا تاج سجا دوں گا۔ 4 وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس بچپن کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ سے جتنے وعدے کیے اللہ نے ہر وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک بہترین سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں اللہ اپنے وعدے کے خلاف، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آج میرا اور تیرا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بہت سے وعدے کیے اپنے بندوں کے ساتھ۔ آج میرا اور آپ کا یقین دنیا کے مادی دنیا کے اوپر ہمارا یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر میرا اور آپ کا یقین نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہیں دنیا کی رنگ و
رنگینیاں دنیا کی زیب و زینت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں وہ دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں اس دنیا کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ کے وعدوں کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھنا۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کون کون سے وعدے کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ام موسیٰ کے ساتھ، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے خنجر سے بھی بچایا اور دریاؤں کی موجوں سے بھی بچایا۔ دریاؤں کی موجیں اگر اللہ ان کو حکم دے دے، وہی دریاؤں کی موجیں جو آل فرعون کو غرق کرنے کا کام کرتی ہیں، وہی دریا کی موجیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کے لیے پنگوڑے کا کام بھی کرتی ہے۔ پریشان نہ ہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، غم کرنے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم واپس لوٹائیں گے موسیٰ کو آپ کے پاس، آپ کی گود میں واپس لوٹائیں گے۔ آپ کو موسیٰ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، موسیٰ کو ہم آپ کی گود میں واپس لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرمایا آل فرعون کے پاس ہم نے پہنچا دیا موسیٰ کو۔ دریا سے راستہ جاتا تھا فرعون کے محلات کی طرف، اللہ نے دریا کی لہروں کو حکم دیا، صندوق کا سفر فرعون کے محلات کی طرف شروع ہو گیا۔ تالاب بنا ہوا ہے، صندوق جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہ موجیں فرعون کے محلات کے پاس پہنچتی ہیں۔ فرعون کے اہلکاروں کو پتہ چلتا ہے، صندوق نکالا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جب فرعون کی اس پر نظر پڑتی ہے، اس کی بیوی مائی آسیہ علیہ السلام کی جب موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتی ہے تو اس کا کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ القصص ہے، فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں فرعون کی بیوی مائی آسیہ علیہ السلام کی جب نظر پڑتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، یہ کہتی ہے فرعون قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ بچہ اتنا پیارا ہے، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب
آسیہ علیہ السلام کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. قرۃ عین لی ولک. اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا. تم نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن یہ بچہ قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بچہ ذبح نہیں کیا جائے گا. عسیٰ ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. ممکن ہے یہ بچہ ہمارے لیے فائدے کا سبب بن جائے، ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس پیارے بچے کو اپنا بیٹا ہی بنا لے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع کا باعث بن جائے. مائی آسیہ علیہ السلام کے شاید یہی جملے تھے، یہی الفاظ تھے، اللہ کو پسند آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مائی آسیہ علیہ السلام کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور مائی آسیہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آپ کی امتیوں کے اندر شامل ہو. شاید ہمیں نفع پہنچائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں اللہ کی توحید کا ایک بہت بڑا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے. پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، سمجھا دیا. وہ فرعون جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بہترین نمونہ پیش کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر، اللہ نے لہروں موجوں کے ذریعے فرعون کے محلات میں پہنچا کر، اللہ نے فرعون کی گود میں بٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بٹھا کر اللہ نے اپنی توحید سمجھائی کہ اے فرعون، اگر تو اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اگر تو دنیا کے جانوں کا مالک بنا ہوا ہے، اس موسیٰ کو تو ذبح کرنا چاہتا ہے، میں نے لا کے تیری گود میں میں نے بٹھا دیا ہے، تو اس کو مار. بہت بڑا سبق ہے اللہ کی توحید کا کہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر عرش والا رب نہ چاہے، ساری دنیا مل کر اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اگر عرش والا رب نہ چاہے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ساری دنیا مل کر کسی کو عزت نہیں دے سکتی، ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی. عزت دینے والا بھی رب العالمین ہے، ذلیل کرنے والا بھی رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر رکھ کے پالا، فرعون کے گھر میں رکھ کے پرورش کی. اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. قرآن پاک اعلان کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
لولا ربطنا على قلبها وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا عجیب حال ہے، دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دھیان، تصور، دل موسیٰ علیہ السلام کے اندر اٹکا ہوا ہے، ہائے میرے موسیٰ کا کیا بنا ہوگا، میرے لختے جگر کا کیا بنا ہوگا، کہاں گئے ہوں گے، کہاں پر پہنچے ہوں گے، کیا بنا ہوگا۔ اس ماں کی آپ ممتا کا اندازہ کریں، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو سہارا نہ دیتے، اس کو ٹھہراؤ نہ دیتے، تو قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ ان کے معاملے کو دنیا کے سامنے ظاہر ہی کر دیتی۔ دل کو ہم نے تسلی دی، دل ٹھہرایا موسیٰ کی والدہ کا، یقین بنایا۔ فرمایا وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا قصی ہی، اس کا پیچھا کرو، اپنے ویر کا پیچھا کرو، دیکھو یہ صندوق کس طرف جاتا ہے، اس کا خیال کرو، دیکھو۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چلتے جا رہی ہے، لیکن اس طرح دیکھتی ہے کسی کو شک نہ پڑے کہ اس بچی کا صندوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اور ادھر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں، فرعون کی گود میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ننھے سے موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پورے ملک کی، اللہ فرماتے ہیں مصر کے عورتوں کے دودھ کو موسیٰ پر حرام کر دیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اللہ نے دودھ پر پابندی لگا دی۔ بادشاہ کا فرعون کا بیٹا ہے، اگر اس نے دودھ پی لیا بڑا انعام و اکرام ملے گا، بڑی تنخواہ مقرر ہو جائے گی، بڑی بڑی عورتیں آئیں، لیکن فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اللہ نے اس ننھے سے اپنے پیارے موسیٰ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ہم نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ، اللہ اکبر، عورتیں چھاتی منہ سے لگاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام منہ دوسری طرف کر لیتے، نہیں پینا۔ بادشاہ کے درباری پریشان ہو گئے، وزیر پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پاس موجود ہے، منظر دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، پیارے ویر کسی کے دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، بڑی بڑی عورتیں آ رہی ہیں،
دودھ پلانے کے لیے. کہنے لگی هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اللہ فرماتے ہیں یہ بہن مشورہ دیتی ہے کیا میں آپ کو ایسے گھر والے نہ بتاؤں کہ جو بڑی پیار سے بڑی محبت سے اس کی کفالت بھی کریں گے, اس کو دودھ بھی پلائیں گے, اس کے خیر خواہ بھی بڑے ہوں گے. میں ایسے گھر والوں کی خبر دیتی ہوں, میں ایسی ماں کی خبر دیتی ہوں. بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کے بارے میں بتاتی ہوں, اس کا دودھ پی لے گا. اللہ نے فرعون کے دماغ کو معاف کر دیا. اس نے نہیں پوچھا کہ اس کا کیوں نہیں پیتا, ان کا کیوں نہیں پیتا اور اس کا کیوں پیے گا. اللہ نے دماغ ہی معاف کر دیا. جلدی لے کر آؤ, جلدی لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نظام ہے نا, اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهَا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. فرمایا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کو واپس لوٹایا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں دودھ پلانے کے لیے. پیار سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور جب چھاتی منہ سے لگائی موسیٰ کے, اللہ کا حکم آیا پیارے موسیٰ اب تم نے دودھ پینا ہے, یہی تیری ماں ہے, اب تم نے دودھ پینا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون گھر والے آل فرعون اس کے گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کے اندر آ گئے کہ موسیٰ نے دودھ پی لیا. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دودھ پلانے کا کفالت کا انتظام کیا. کہا تمہیں تنخواہ ملے گی, وظیفہ ملے گا, ہمارے بچے کی پرورش کرنی ہے, اس کو دودھ پلانا ہے. اللہ اکبر. کیسی عجیب ماں ہے. مائیں تو دنیا میں بھی بڑی ہیں لیکن موسیٰ کی ماں بڑی عجیب ماں ہے. دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے اور وظیفہ فرعون سے لے رہی. اللہ اکبر. فرعون سے لے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام ہے, اللہ کے انتظام ہے. فرمایا ہم نے وعدہ پورا کر دیا, موسیٰ کو واپس لوٹا دیا ماں کی گود میں. اور فرمایا کیوں لوٹایا, کئی تقر عینها, اس لیے تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. دوسرا مقصد ولا تحزن, اس کا غم دور ہو جائے, موسیٰ کی ماں کا دکھ دور ہو جائے. تیسری بات وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ایک وعدہ کیا, میں آپ کو وہ وعدہ سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ فرمایا, سورہ النور ہے, فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ کیا کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ، عمل صالح والوں کے ساتھ، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جن کے پاس نیک اعمال ہیں، میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو زمین میں خلافت ضرور عطا کرے گا۔ اللہ زمین میں ان کو خلافت دے گا، ان کو اللہ زمین کے اندر حکومت عطا کرے گا۔ ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے قرآن میں، اور میرا ایمان ہے ساری دنیا کے وعدوں میں شک ہو سکتا ہے لیکن پروردگار عالم کے وعدے کے اندر سچ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اگر کمی ہے میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہے میرے اور آپ کے عمل صالح میں کمی ہے، اللہ کے وعدوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، فرعون کے گھر کے اندر پرورش پائی، جوان ہوئے، پھر اس کے بعد ان کا مدین کا سفر اور وہاں سے واپسی، پھر وحی کا نزول اور فرعون کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان انبیاء کرام کے واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔